بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، 23 مارچ کے حوالے سے آج ہمارے آنریبل گیسٹ ہیں پاکستان بھر میں مشہور و معروف شخصیت، ممبر ڈویژنل امن کمیٹی گجرانوالہ ڈسٹرکٹ گجرات، ماہنامہ پاکستان اسپیشل پرسن اسلام آباد کے ایڈوائزر عزیز بٹی، شہید اسپتال گجرات کے فری ویل چیئر اینڈ سٹریچر سروس کے روح رواں و چیئرمین، میری مراد لالا جی سعید اقبال مرزا اسپیشل پرسن ایڈوائزر. میں آپ کو لالا جی سعید اقبال صاحب آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے اپنے اسٹوڈیو ایگل نیوز کے اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر صاحب، آپ نے مجھے یہاں ایگل نیوز کے آفس میں بلایا ہے تو میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا ہے. تو ہم اس کے مشکور بھی ہیں کہ اور اس ادارے کی بہتری سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بولائیں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قائم رکھے. جی ماشاءاللہ. لالا جی، کیا آپ بچپن میں ہی اسپیشل پرسن تھے، یعنی یہ جو آپ کو حادثہ گزرا ہے، یا راستے میں کوئی زندگی کی شب و روز ہے، ان میں سے کوئی ایسا آپ کے ساتھ یہ گزرا ہو؟ کیونکہ میں کالج کے زمانے میں ہم جا رہے تھے تو میرا یہ حادثہ ایکسیڈنٹ ہوا. کچھ وجہ سے میری ریڑھ کی ہڈی کی پرابلم کی وجہ سے جسم کو کھچاؤ ہو گیا اور میں اس مزدوری میں مبتلا ہو گیا. یہ کس سن کی بات ہے اور یہ کس شہر میں ہوا حادثہ آپ کو؟ یہ 79 کی بات ہے. تو ہم پنڈی گئے تھے تو وہاں جا رہے تھے، میرے ساتھ ایک دوست تھا تو گاڑی کے ساتھ ٹکراؤ ہوا اور وہ دوسرا آدمی تو موقع پہ ایکسپائر ہو گیا. تو مجھے ریڑھ کی ہڈی میں پرابلم ہوئی اور میرا پورا جسم جو ہے نا کھچاؤ ہوا. تو اسی کے پاس میں اسی پوزیشن میں چل رہا ہوں. اللہ پاک آپ کو ہمت دے اور آپ کو صحت کے ساتھ پوری سہولتیں دے. میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ نوجوانی میں آپ کے کیا خیالات تھے کہ آپ کیا بننا چاہتے تھے، یعنی اس سچویشن سے پہلے؟ میرا پروگرام تھا کہ میں پاکستان آرمی میں جاؤں اور بچپن میں میں دیکھتا تھا کہ فوج جو ہے نا پاکستان آرمی یہ ملک کے لیے سب سے زیادہ ملک کے لیے سرحدوں میں کام کرتی ہے. تو میں نے نا تو بچپن میں ہم دیکھتے تھے، لکھا ہوتا تھا کہ پاک فوج کو سلام. تو میرے ذہن میں آیا کہ میں نے جب پڑھ لوں گا، تعلیم مکمل کر لوں گا تو آرمی میں جاؤں گا، چاہے مجھے ایک سپاہی کی حیثیت سے جانا پڑے. کیا بات ہے، بہت اچھا جی. لالا جی، آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان بھر میں جو یہ ہمارے، میں ان کو سوری سے کہہ لیتا ہوں پہلے، کہ جو معذور افراد ہیں جس میں نابینا یا گنگے بہرے یا جن کو کوئی اور معذوری ہے، یعنی پاؤں کی یا ٹانگوں کی یا کوئی، یہ کتنے اس وقت موجود ہیں پاکستان کی 22 کروڑ سے زیادہ آبادی میں؟ سب پاکستان میں نا جو معذور افراد ہیں جنہیں ہم اسپیشل پرسن بھی کہتے ہیں، تو پہلے تو اسپیشل پرسن کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اسپیشل پرسن کیسے کسی ہیں. تو یہ پاکستان میں پنجاب میں 50 لاکھ سے زیادہ معذور افراد ہیں پنجاب میں. سندھ میں جو ہیں یہ تقریباً 9.5 لاکھ ہیں. بلوچستان میں 2.5 لاکھ ہیں اور اسلام آباد کی جو آبادی ہے جو کہ مختصر سی ہے، وہاں بھی کوئی 60-70 ہزار سے زیادہ اسپیشل پرسن ہیں. اور کے پی کے میں بھی 2.5 لاکھ سے زیادہ ہیں. اس کا مطلب ہے ٹوٹل کتنا ہوا اس کا ریشو؟ یہ اس کا ٹوٹل ریشو کوئی نا میاں صاحب، یہ 2 کروڑ کے قریب ہے. 2 کروڑ کے قریب ہے، بہت زیادہ. حالانکہ محکمہ سوشل ویلفیئر ہے، بیت المال ہے، کئی ادارے ہیں، مردم شماری والے ہیں، وہ صحیح سروے کرتے ہی. اچھا لالا جی، آپ اسپیشل پرسن کے ایڈوائزر ہیں اور ان کے آپ ممبر بھی ہیں.
تو آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہو جو اسپیشل پرسن کے لیے حکومتی سطح پر، انفرادی سطح پر یا عوام کے تعاون سے کوئی آپ نے آج تک کوئی ایسا کام کیا ہو جو قابل ذکر ہو؟ میاں صاحب میں اس وقت ینگ تھا، تو پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق اس وقت پاکستان کے صدر تھے اور آرمی چیف بھی تھے. تو ایوان صدر میں مجھے پتہ چلا کہ بریگیڈیئر صدیق سالک جن کا تعلق تحصیل کھاریاں سے، تو وہ ان کے اس وقت پریس سیکرٹری تھے. جی میں بھی انہیں ملا میں بھی ادھر جا کر. تو ہم نے اس وقت کوشش کی، تو سابق وزیر محنت چودھری ظہور اللہ شہید کو ہم لاہور میں ملے کہ چودھری صاحب آپ منسٹر بھی ہیں اور مجلس شورا کے ممبر بھی ہیں، تو آپ منسٹر گجرات سے ہیں، وہ تحصیل سے، تو ہمیں جنرل ضیاء الحق کو کہیں. ہمیں پتہ چلا کہ اس کی بیٹی زین ضیاء جو ہے وہ ذہنی مریض ہے. تو میں نے کہا جس کے گھر میں کچھ ایسا فرض ہو یا جس سے کوئی بیماری ہو تو ساتھ اسے ہی ہوتا ہے. تو ضیاء صاحب کو ہم نے اپنے کو کہا، درخواست کی. راجہ طارق نور صاحب ہے، روزنامہ جذبہ کے بانی ہیں مرحوم، اللہ ان کو بھی دوار رحمت میں جگہ دے. ان کو ملے، انہوں نے پھر ہمیں لاہور میں ملوایا. مجلس شورا کے ممبر مشتاق بٹ مرحوم جو گجرات کے تھے ان کو ملے، مل کے انہوں نے پھر ہمیں ان سے ٹائم لے دیا. تو ہم نے ریکویسٹ کی کہ مزدور افراد کا 1947 سے لے کر 1980 تک ابھی تک کوئی کوٹا نہیں ہے. ان کو دھکے کھا رہے ہیں، پڑھے لکھے ہیں لوگ، گھر بیٹھے ہیں. تو ضیاء صاحب نے 1980 میں نا، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، کہ انہوں نے 1% کوٹا کا آرڈیننس جاری کیا. بہت اچھا جی. جو قومی اسمبلی میں وہ قانون پاس ہوا، اس 1% کوٹے کی وجہ سے پہلے پاکستان میں کوئی صحت نہیں تھی، مزدور افراد کو نوکری نہیں ملتی تھی. انہوں نے آرڈیننس جاری کیا، قانون بنایا، ماہرین سے رائے لی، لے کر وہ 1% کوٹا بنا، جو کہ اب 3% کوٹا ہو چکا ہے. اور اس آرڈیننس میں اس وقت، اب نہیں، اس وقت بیرون ملک سے اسپیشل پرسن کے لیے گاڑی بھی منگوائی جا سکتی ہے. اور اسپیشل پرسن کے لیے انہوں نے کہا جی ہوائی جہاز کے لیے 50% کرایہ ہوا. موجودہ کسی گورنمنٹ نے کیا، ضیاء صاحب کے دور میں. اور اس کے علاوہ ریلوے میں بھی 50% کوٹا ہوا. تو یہ اس میں اگر اس کے بعد اگر مزدور افراد کے لیے کسی نے کام کیا ہے نا پاکستان کی تاریخ میں، میری اپنی ایج میں، تو جتنا کام سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز لائی نے اسپیشل پرسن کے لیے کیا ہے نا، شاید ابھی تک آج تک کسی نے نہ کیا ہو. کیا بات ہے. اچھا لالا جی، آپ کے مطالبے پر حکومت نے ایک تو یہ کر دیا، اس گورنمنٹ نے، کسی اور حکومت نے بھی آپ کے مطالبے پر کوئی کام کیا ہے؟ میاں صاحب یہ جو پنجاب میں ریم بنے ہیں یا گورنمنٹ میں، ہم نیشنل بینک میں ہیڈ آفس میں کراچی میں گئے ہیں، تو پہلے پنجاب میں اسپیشل پرسن کے لیے نا کوئی رینک نہیں تھے. تو ہماری ریکویسٹ پر ڈاکٹر بگ بردر ہیں خالد جمیل، جو کہ بڑے اس کام میں آگے رہتے ہیں، ان کو کوشش کی. ہم نے کوشش کر کے نا پورے پنجاب میں، ہائی کورٹ میں، تمام سرکاری دفاتر میں، علاقہ ضلع گجرات میں، آر پی آفس گوجرانوالا میں، کمشنر آفس میں، تمام پولیس کے تمام اسٹیشن پہ بھی ریمپ بن چکے ہیں. بے شک. اچھا لالا جی، آپ کیا چاہتے ہیں کہ اسپیشل پرسن کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ میں سب اسپیشل پرسن کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ماضی میں بھی کسی گورنمنٹ نے کوئی اتنا کام نہیں کیا، اور موجودہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان، جو کہ اس ملک کو ریاست مدینہ بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں، بنا کر دعویٰ کر رہے ہیں، 2.5 سال ہو گئے ہیں. تو وہ بھی جو ہے نا ان کے لیے جو ہے کچھ جو ہے اسپیشل پرسن کے لیے کہ گیا نہیں. سابقہ گورنمنٹ میں اگر کوئی اسپیشل پرسن MSc ڈگریاں لے کر جاتا تھا تو اس پر پولیس لاٹھی چارج ہوتا تھا، نوکریاں دی جاتی تھی. تو اخباروں میں الگ اسپیشل پرسن کے پر میاں صاحب 1% کوٹا، 3% پر کوئی پابندی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ بین لگا ہوا ہے، اور اس کے آئین کے تحت 1988 کے تحت کوئی پابندی نہیں ہے.
ان کے لیے اخبار میں اشتہار دیتے ہیں، اینٹی ٹیسٹ دیتے ہیں. دیکھیں بھائی پڑھا لکھا مزدور افراد ہے، پڑھ جاتا ہے لکھ جاتا ہے تو اسے پھر اینٹی ٹیسٹ میں فیسیں دینے کے لیے دے دو جی، یہ کر دو وہ کر دو. ان کے لیے میں چاہتا ہوں کہ قومی اسمبلی پنجاب میں پاکستان میں مزدور کسانوں کے لیے، خواتین کے لیے، مناٹی میں اسپیشل سیٹیں ہیں، لیکن سینٹ میں، قومی اسمبلی میں، چاروں صوبائی اسمبلی، آزاد کشمیر اور اس میں اور پنجاب کے تمام بلدیاتی اداروں میں 1% کوٹا مقرر کریں. انہیں کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مزدوروں سے ہمیں ہمدردی ہے، کرتے کچھ نہیں ہے. یہ کوٹا نافذ کریں تو ہم نے یہ پہلے ہم نے اسمبلی میں بل پاس ہونا تھا، سینٹ نے پاس کر دیا تھا پیچھے سابقہ گورنمنٹ نے، جب مساق جمہوریت تھی تو انہوں نے مل کر یہ بل جو ہے نا ریجیکٹ کر دیا تھا. تو ہم چاہتے ہیں کہ تمام اسمبلیوں میں، سینٹ میں اسپیشل پرسن کا 1% کوٹا مقرر کیا جائے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم روڈ پہ آئے نہ آئیں، ہم یہاں سے ایگل نیوز کے وساطت سے حکومت پاکستان کو کہتے ہیں اور پاکستان کے تمام سیاستدان جو اپنے مطالبات کے لیے، معاملات کے لیے مساق جمہوریت کٹھے ہو جاتے ہیں، پی ایم ڈی کر لیتے ہیں اور ایم آر ڈی بنا لیتے ہیں، کچھ کر لیتے ہیں، انہیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا را آپ نے بھی ایک دن اس دنیا سے جانا ہے. کچھ اسپیشل پرسن جنہیں مزدور کہا جاتا ہے، بیچارہ کہا جاتا ہے، ان کے لیے بھی قوانین بنائیں. اچھا لالا جی، 23 مارچ کا دن ہے، یوم پاکستان کا دن ہے، اس حوالے سے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں سب جو 23 مارچ ہے یہ بڑا اہم دن ہے. یہ 14 اگست سے بھی اہم ہے، کیونکہ اس دن بیٹھ کر قائد محمد علی جناح اور ان کے کابرین، طریقے پاکستان کے لوگ جو ظاہر بھی ہیں، گمنام بھی ہیں، انہیں مل کر لاہور میں جہاں یادگار مینار پاکستان ہے وہاں بیٹھ کر انہوں نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ ہمیں کوئی پاکستان بنانا چاہیے. تو یہ ملک جو ہے نا پاکستان، میاں صاحب یہ ویسے نہیں بن گیا تھا. بالکل. یہ لاکھوں قربانیوں سے، تکلیفوں سے. پاکستان بنانے میں ہمارے بڑوں کی، لوگوں کی، بیواؤں کو، عورتوں کو بیوہ کیا گیا، بچوں کو شہید کیا گیا، گھروں کو آگ لگائی گئی. آج ہم جو قومیں اپنے ملک کی آزادی کی قدر نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ ان سے اس آزادی کو کھو لیتی ہیں، جن کی مثالیں آپ مقبوضہ کشمیر میں دیکھیں، فلسطین میں دیکھیں، اور کئی ایسے ممالک ہیں. ہمیں اس ملک کی قدر کرنی چاہیے. اس ملک کا ہم پاسپورٹ استعمال کرتے ہیں، کرنسی استعمال کرتے ہیں، اس ملک میں حکومت کرتے ہیں، اور باہر جا کر اس ملک کے لیے بھی جو ہے نا اس ملک کی قدر کریں، اس پاکستان کی قدر کریں، اس کا نام اچھا کریں. اور اسی پاکستان اس ملک کے لیے بہت ہم کام کر رہے ہیں. لالا جی، تحریک پاکستان جو یا یوم پاکستان 1940 کو ہوا، کیا آپ نے، آپ کے آباء و اجداد نے یا آپ کے بزرگوں نے اس میں کوئی حصہ لیا؟ میاں صاحب، میرے والد محترم اور میرے دادا جان ان کے ساتھ جو بڑے تھے وہ اس وقت 47 سے پہلے، کیونکہ ہم تو اس وقت نہیں تھے، لیکن انہوں نے مل کے لوگوں کے ساتھ، قائد اعظم محمد علی جناح لالہ مسا ریلوے اسٹیشن پہ آئے تھے تو انہوں نے اس وقت کام کیا، لوگوں نے بھی کیا. تو یہ ہمیں شکر ہے کہ انہوں نے پاکستان بنانے میں ہمارے آباء و اجداد نے کام کیا. تعمیر پاکستان کے سلسلے میں ہم کام کیا، لیکن ہم تکمیل پاکستان کے لیے خود میں بھی ہینڈی کیپ ہو کر کام کرنا چاہتا ہوں. اگر اس ملک کے لیے خدا نہ خاصہ جنگ ہو جائے تو ہم اسپیشل پرسن کو بھی کہیں گے جو خدمات وہ ہم دینے کو لیے تیار ہیں.
اچھا لالا جی، آپ کو اس دوران جتنی آپ نے خدمات کی ہیں، کوئی حکومت سے، کوئی سرکاری اداروں سے کوئی صلہ ملا؟ میں سب بات صلے کی ہے. صلہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینا ہے. جو چیزیں ہوتی ہے یہ دنیا میں رہنی ہے، امال کا جو دار و مدار ہے، آگے آنا ہے. جی جی. مجھے گورنر بیگم پروین سرور نے، گورنر پنجاب کی مسز نے ایوارڈ دیا تھا قائدین گولڈ میڈل. اس سے پہلے انسانی کو مسٹری نے بھی اسلام آباد میں دیا. کئی دفاتر سے، ڈپٹی کمشنر آفس سے، کمشنر آفس سے، کئی ایسی تنظیموں نے میری خدمات پہ دیا ہے. لوگ مجھے اس میری حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں. تو حالانکہ میں ڈکیر کو بیچ پہ جاتا ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس خدمت کی وجہ سے مجھے لوگ عزت دیتے ہیں. اچھا لالا جی، اب آخر پہ ہم جا رہے ہیں. مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ آواز بنے جو ہے نا اسپیشل پرسن یا معذور افراد کی، ان کے احساسات کیا ہوتا ہے؟ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ عوام ان کے لیے کیا کرے؟ میں سب جو معذور افراد ہیں، جنہیں اسپیشل پرسن ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، جسمانی معذور ہیں یا بلائنڈ ہیں، جی جی، ان کے بارے میں تو میں اپنے اس سوسائٹی کے لوگوں سے، بھائیوں سے، معاشرے سے، قوم سے، حکومتوں سے یہی کہوں گا کہ وہ ان کو بیچارہ نہ سمجھیں. کام ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، انہیں نفرت سے نہ دیکھیں، انہیں عزت دیں. ان کے لیے یہ نہ کہیں یہ کدھر آ گیا ہے، کون ہے یہ، پتہ نہیں کام کی قوم ہے. تو اس سلسلے میں جو ہے نا لوگ کرتے ہیں، لیکن انہیں کوئی عزت بھی دینی چاہیے، ہمدردی کرنی چاہیے. ہمدردی یہ نہیں دے کچھ نہ نفرت نہیں کرنی چاہیے. اوکے لالا جی، آخر میں اپنی عوام یا نوجوانوں کو 23 مارچ کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ وہ ذرا دے دیں آپ. 23 مارچ جو ہے یہ آج دن منایا جا رہا ہے 23 مارچ 1940 کے حوالے سے. اب 23 مارچ 2021 ہو گیا ہے. اس موقع پر میں اپنے ساتھیوں سے، نوجوانوں سے، اپنے بڑوں سے، حکمرانوں سے، اپوزیشن سے، علماء کرام سے یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی غلطیاں، اپنے مسائل پاکستان پہ نہ ڈالیں. یہ نہ کہ پاکستان ملک ہے، ٹھیک ہے یہ اس ملک پاکستان سے رہنے ہیں. اپنی غلطیاں اپنے کھاتے میں ڈالیں، اس ملک کو یوز نہ کریں. اور پاکستان اس موقع پر کہوں گا کہ اس ملک کے لیے ہمیں اکٹھا رہنا چاہیے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، اور پاکستان کی سلامتی، اس کی بقا، اس کی شان پر آنچ نہیں آنے دینا چاہیے. جی ناظرین، آپ نے دیکھا لالا جی کی اچھی باتیں آپ نے سنی. یقین کیجئے کہ جب ہم اکیلے بیٹھے ہوں، سوال جواب ہوتا ہے، تو اس ساری ان کی گفتگو کا لب لباب یہی ہے، جو مختصر یہ ہے کہ ان کے اندر بھی ایک دل ہے. ہمارے معاشرے کو چاہیے کہ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھے. حکومتیں وقت جو بھی ہے، چاہے وہ میونسپل گورنمنٹ ہے یا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے یا پنجاب لیول پروفیشنل ہے، پروفینشل ہے، یا وفاقی گورنمنٹ ہے یا چاہے چارے صوبوں کی ہے، وہ جہاں تک ممکن ہو سکے وہ ان کو یہ سمجھ کے نہ دیں کہ یہ معذور ہیں، وہ ان کا حق سمجھ کے دیں. اگر آپ ان کی عزت کریں گے تو یقین ہے کہ آپ کا دل بھی خوش ہوگا اور آپ کو تمام جو اندرونی خوشیاں بھی ملیں گی، اور اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اس کا اجر دے گا. اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. ایگل نیوز کے ساتھ میاں محمد صفدر.